بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگاں کا ایک اور پروگرام، شاید اس کا نمبر 16 ہے۔ 15 پروگرام اس سے پہلے ان ساتھیوں کے بارے میں ہو چکے ہیں جو ساتھی میڈیا سے تعلق رکھتے تھے اور اب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ان میں تعلق رکھنے والے ساتھی بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور ریڈیو ٹیلی ویژن سے منسلک وہ افراد بھی تھے جن کو اپنے سینئرز کے طور پر ہم نے دیکھا، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو جونیئر بھی تھے اور ہم سے پہلے اس دنیا میں چلے گئے۔ آج بہرحال باتیں میڈیا کا یہ 291واں پروگرام ہے، یعنی 291 291واں پروگرام۔ آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ ہے، ان کا نام تھا دما شاہ راجدی۔ سن 1977 میں جب راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن کی ایک عمارت میں، جہاں ریڈیو پاکستان کی مرکزی خبری تنظیم یعنی سینٹرل نیوز آرگنائزیشن کام کرتی تھی، اس وقت تک کراچی سے ریڈیو پاکستان کے تمام دفاتر اسلام آباد منتقل کر دیے گئے تھے، لیکن اسلام آباد کی نئی بلڈنگ ابھی زیر تعمیر تھی۔ اس لیے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو فیض آباد سے بھی قریب تھا، یعنی اسلام آباد سے بھی قریب تھا اور راولپنڈی سے بھی قریب تھا، وہاں بہت سارے بنگلے لے کر مختلف شعبوں کو ان میں سمایا گیا تھا۔ 25 ایک ایسی عمارت تھی جس میں خبری تنظیم یعنی سینٹرل نیوز آرگنائزیشن آف ریڈیو پاکستان کام کرتی تھی۔ دیکھنے میں باہر سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ بہرحال 1977 میں جب ہم نے پہلی مرتبہ اس عمارت میں قدم رکھا اور وہاں جن سینئر لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ان میں دما شاہ راجدی ایک منفرد سی شخصیت نظر آئی۔ زیادہ عمر کے نہیں تھے، ادھیڑ بھی کہہ سکتے ہیں، گھنگریالے بال، مگر سارے بال بالکل سفید گھنے گھنگریالے بال، الٹے ہاتھ سے لکھتی ہوئی ایک شخصیت۔ معلوم ہوا کہ یہ اسسٹنٹ کنٹرولر ہیں۔ اس زمانے میں ریڈیو میں نیوز ایڈیٹر کے بعد ڈائریکٹ ڈپٹی کنٹرولر نہیں بنا کرتے تھے، بلکہ اسسٹنٹ کنٹرولر کی بھی ایک پوسٹ ہوا کرتی تھی۔ بہرحال راجی صاحب بھی اسسٹنٹ کنٹرولر تھے، ان کے ساتھ اور 3-4 حضرات جو جنرل نیوز روم میں سینئر ایڈیٹروں کے طور پہ کام کرتے تھے۔ ان کے اوپر پھر کنٹرولر بھی ہوتے تھے، ڈپٹی کنٹرولر بھی، جو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد نشر ہونے والے خبر ناموں کی نگرانی کرتے تھے۔ بہرحال راجدی صاحب ایک منفرد شخصیت اس لیے بھی نظر آئے، الٹے ہاتھ سے لکھتے تھے، بہت تیز تیز لکھتے تھے، سر جھکا ہوا ہوتا تھا، اور ان کے بارے میں عام طور پر جو سینئر ایڈیٹر تھے وہ یہ کہتے تھے، یار راجدی صاحب بس ابھی تک نہیں آئے، یعنی ان کی دیر سے آنے کی شکایت۔ حالانکہ وہ بالکل اس عمارت کے سامنے 100-200 میٹر پر واقع ایک گھر میں رہائش پذیر تھے، اور اس گھر میں اس وقت کے ڈائریکٹر آف نیوز خواجہ غلام مرتضیٰ بھی رہا کرتے تھے، یعنی انہیں یہ پتا تھا کہ میرا ڈائریکٹر جو ہے وہ اس گھر میں رہتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ تو وہ اپنا ہاتھ میں ان کے کچھ کتابیں ہمیشہ ہوا کرتی تھیں، ڈائری ہوتی تھی، اور وہ آتے تھے جلدی سے، اور تھوڑا سا وقت ہوتا تھا بلیٹن میں۔ اس وقت ہر گھنٹے کے بعد بلیٹن نہیں ہوتے تھے، بیچ میں 2-3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ جب آتے تھے تو بڑے زبردست کریکشن بھی کیا کرتے تھے، اور ان کریکشنز کے کرنے سے جو یونٹس تھے، اردو یونٹ یا اور دیگر یونٹ مختلف زبانوں کے، ان کے لوگ تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے تھے، چونکہ وقت کم ہوتا تھا۔ اور راجدی صاحب بہت اچھی انگریزی لکھتے تھے، لیکن اس میں وقت لیتے تھے کافی، وہ اتنے تیز رفتار نہیں تھے۔ بہرحال ان کو ہم نے پہلی مرتبہ وہاں دیکھا۔
پھر ان سے اچھی مشفقانہ برتاؤ کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خاتون 12-1 بجے کے قریب آتی ہیں. ان کے پاس بڑے اچھے قسم کے بڑے بڑے امرود ہوتے ہیں، اور وہ آ کر GNR کے کونے میں کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں، امرود کاٹتی ہیں، خود بھی کھاتی ہیں اور راجیہ صاحب کو بھی کھلاتی ہیں. راجیہ صاحب پھر اوروں کو بھی کھلاتے ہیں. پتہ چلا کہ راجیہ صاحب کی بیگم محمودہ ہاشمی ہیں، جو ریڈیو ہی کے فارسی والے شعبے سے ایکسٹرنل سروسز میں یعنی ملازم ہیں، اور وہ وہاں سے فارغ ہو جاتی ہیں تو پھر راجیہ صاحب کے انتظار میں ان کے ساتھ یہیں GNR میں. بہرحال یہ راجیہ صاحب کا پہلا تاثر تھا. پھر ان کے ساتھ بہت عرصے کام کیا، اور پھر انہوں نے پھر ڈیسک کے علاوہ پھر رپورٹنگ میں بھی کام کیا. اور رپورٹنگ کے شعبے میں ہم نے ان کو اس وقت رپورٹنگ کرتے دیکھا جب پیپل پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو شہید مرحوم، جب ان پر سپریم کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت ہو رہی تھی تو راجیہ صاحب اس زمانے میں رپورٹنگ سیکشن کے انچارج تھے، اور ان کے ساتھ غالباً محمد یونس کھوکر صاحب بطور اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر اور عزیز خان، یہ 2 افراد جایا کرتے تھے. راجیہ صاحب جاتے تھے اور جا کر سپریم کورٹ کی پوری کارروائی نوٹ کر کے لاتے تھے، اور پھر اس کی خبرنامے میں شامل کرنے کے لیے دیا کرتے تھے. بہت طویل خبر بنایا کرتے تھے، ساری ڈیٹیلز اس میں موجود ہوتی تھی. جو ایڈیٹرز تھے ڈیسک کے وہ ذرا اس پر چڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں مختصر خبر چاہیے اتنی لمبی خبر میں سے. لیکن بہرحال رپورٹرز کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ پوری تفصیلات دے دیں. اب یہ ڈیسک ایڈیٹر ہے، وہ اس میں سے جتنی چاہے جس وقت وہ شامل کر لیں. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی، اور اس پورے کیس کی سماعت انہوں نے کی، اس کی رپورٹنگ کی، اور بہرحال پھر وہ کیس اپنے انجام کو پہنچا. راجیہ صاحب پھر ترقی کرتے کرتے کنٹرولر کے عہدے پر پہنچ گئے، اور کنٹرولرز میں ان کے ساتھیوں میں نذیر بخاری، ادریس صدیقی بھی تھے. بہرحال اس زمانے میں ڈائریکٹر نیوز کے لیے نذیر بخاری صاحب کا نام زیادہ تھا. ایسی صورت میں کہ اگر نذیر بخاری ڈائریکٹر نیوز بن جاتے تو راجیہ صاحب پھر ڈائریکٹر نہیں بن سکتے تھے. لیکن اس وقت کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے عبدالخالق اعوان صاحب، انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ راجیہ صاحب کو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بنا دیا، اور بخاری صاحب کو ڈائریکٹر آف نیوز. دونوں ہم عمر تھے، اس لیے دونوں کا ریٹائرمنٹ بھی تقریباً قریب تھا، تو انہوں نے یہ ایک رابطہ نکالا. اور اس وقت کے جو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تھے بشیر بلوچ صاحب، انہیں ڈائریکٹر پروگرام، وہ بنیادی طور پہ تھے بھی پروگرام کے آدمی، کوئٹہ کا تعلق تھا، مگر بشیر بلوچ صاحب نے اس بات کو پسند نہیں کیا. اور اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے ڈائریکٹر پروگرام کچھ عرصے کے لیے رہ چکے تھے، مگر انہوں نے ڈائریکٹر پروگرام بننا پسند نہیں کیا. وہ کوئٹہ چلے گئے، لمبی چھٹی لے لی، اور پھر وہاں حکومت بلوچستان نے انہیں کسی سینئر، غالباً سیکریٹری انفارمیشن، بگٹی صاحب کا زمانہ تھا، بنا دیا. تو یہ ایک مختصر سی بیچ میں بات آ گئی بشیر بلوچ صاحب کی. بہرحال راجیہ صاحب ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بن گئے، اور نذیر بخاری صاحب ڈائریکٹر نیوز بن گئے، اور کافی عرصے تک وہ ان عہدوں پر رہے. راجیہ صاحب کی شہرت بہت اچھی تھی، بہت اچھی طرح سے لوگوں سے ملتے تھے. اب یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے کام بطور ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹر کے وہ کس طرح کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ کافی عرصے اور کسی کو ان سے کی شکایت کرتے ہوئے ویسے نہیں سنا. راجیہ صاحب سے ایک دیرینہ تعلق تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے تھا، اور ہم کراچی میں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کبھی وہاں سے فون کیا کرتے تھے، اور بعض انتظامی مسائل میں ہمیں شامل کر دیا کرتے تھے. یہ ایک عجیب سی بات تھی. بعض چھوٹے چھوٹے مسائل تھے. قمر علی عباسی صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، بہت سارے دیگر شعبوں کے انچارج حضرات تھے، ان کی بنتی نہیں تھی. ایک خاتون تھیں ہمارے یہاں عصمت زہرا، جن کے ایک بھائی سیکریٹری بھی تھے، فیڈرل سیکریٹری.
تو بہرحال ان کو اور دیگر بہت سارے لوگوں کو ان سے شکایات تھیں جو دفتری سہولیات اسٹیشن کی طرف سے ملنی چاہیے تھی ان سیکشنز کے لوگوں کو، ان کی طرف توجہ نہیں تھی ان کی۔ تو راجدی صاحب کے پاس جب شکایت جاتی تھی یا عصمت زہرا کے بھائی جو سیکریٹری تھے، فیڈرل سیکریٹری، ان کو فون کر کے اس طرف توجہ دلاتے تھے تو راجدی صاحب ہمیں کہتے تھے کہ آپ جا کر معلوم کریں، آپ دیکھیں، آپ رپورٹ دیں۔ بہرحال ہم نے یہ تھوڑا بہت کام یہ کیا، اور شاید ہمارے وہاں جانے راجدی صاحب کے کہنے سے عصمت زہرا جو اب خود وہ بھی مرحومہ ہو گئی ہیں، کچھ آسانیاں اس کمرے میں جو سہولت ان کو ان کے عہدے کے حساب سے ملنی چاہیے تھی وہ ملنا شروع ہو گئی۔ راجدی صاحب جب بھی کراچی آتے تھے وہ بجائے ایڈمنسٹریشن کے اختیارات استعمال کرنے کے نیوز سے زیادہ تعلق رکھتے تھے، اور ایک دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب وہ آئے تو ہم ان کے ساتھ مختلف جگہ گئے، اور واپسی میں پھر ان کے ایک بھائی تھے جن کا مکان کلیٹن روڈ کراچی میں یا جمشید روڈ جس کو کہتے ہیں، نیو ٹاؤن کی مسجد کے سامنے پرانی عامل کالونی میں وہاں ان کا مکان تھا، تو ہم وہاں بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ اور جیسے راجدی صاحب کی عادت تھی وہ کہتے تھے بھئی کراچی میں کتنا رش ہو گیا، کتنا ٹریفک ہو گیا ہے، بچے گاڑیاں کس طرح تیز چلاتے ہیں، اسلام آباد میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد انہیں بہت پسند تھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے بجائے کراچی یا اپنے گاؤں میں آنے کے اسلام آباد میں رہنا ہی پسند کیا۔ اور ایک دو مرتبہ ہم اپنے کسی ساتھی کے ساتھ سپر مارکیٹ میں کتابوں کی دکان میں گئے، ایک مرتبہ دیکھا وہاں ایک صاحب کھڑے کتاب میں محو ہیں، فکشن بہت پڑھتے تھے، انگریزی فکشن ان کا بڑا محبوب مشغلہ تھا۔ بہرحال ہم ان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، وہ کتاب پڑھتے رہے، محو تھے۔ پھر ہم نے خیر انہیں سلام کیا، انہوں نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے، کہنے گھر چلو، اور وہ سامنے ان کا گھر تھا، اور دوسری بیگم ان کی اس وقت تک آ چکی تھیں۔ بہرحال ہم وہاں گئے، اور وہاں پھر راجدی صاحب نے ہمیں چائے اور بسکٹوں سے ہماری تواضع کی حال چال پوچھے۔ ان کو ریٹائرمنٹ کافی عرصہ ہو چکا تھا، ہم لوگ ابھی سروس میں تھے۔ بہرحال ایک آدھ واقعہ کچھ اس طرح کا بھی ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ جس طرح کے ایڈیٹر تھے، جس طرح کے رپورٹر تھے، بہت اچھے کمپیٹنٹ تھے، اور وہ جس طرح کا بلیٹن بنایا کرتے تھے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر اور بہت ہی وقت ضرور لیتے تھے۔ بہرحال تو یہ اب راجدی صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، عمر بھی ماشاءاللہ ان کی کافی تھی، کم سے کم 1999 کے لگ بھگ ریٹائر ہوئے تھے، تو آپ سمجھ لیں کہ 25-26 سال تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے گزارے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 87-88 وہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ درجات۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔